میرے بھائیوں، یہ جو عمارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ ہے، اس کا نام آپ لوگ بہت پہلے سے سن رہے ہیں، اور آپ کی آبادی میں بہت سارے لوگ ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا رشتہ عمارت شریعہ سے مضبوط ہے۔ یہ عمارت شریعہ آج سے 102 سال پہلے قائم ہوئی، جب یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت جو تھی وہ ہاتھ سے چلی گئی تھی، اور ترکی میں جو خلافت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اللہ کا حکم مسلمانوں کو ہے کہ وہ ایک رات یا ایک دن بھی بغیر امیر کے نہ گزارے۔ یہ اللہ رسول اللہ کا حکم ہے، اور یہ حکم دیا گیا کہ اگر 3 آدمی بھی راستے میں چلے تو کسی کو اپنا امیر چن لے، امیر بنا لے۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں یہ آیت اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جس کو تم نے امیر چنا ہے ان کی اطاعت کرو۔ ظاہر ہے ہمارے جو علماء تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب مسلمان بادشاہ تھے تو ہم لوگ ان کو اپنا حکمراں مان رہے تھے، لیکن جب ان کا معاملہ ختم ہو گیا، ترکی کی خلافت بھی ٹوٹ گئی، تو اب کیا مسلمان بغیر امیر کے زندگی گزارے گا؟ چنانچہ اسی بات پر ہمارے علماء بے چین ہوئے، اور اسی بہار کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دلی میں جا کر جمعیت العلماء، اور اس کے بعد 1921 میں بہار میں عمارت شریعہ قائم کیا۔ یہ عمارت شریعہ جو قائم ہوئی وہ کسی ایک مسلک کے آدمی نے قائم نہیں کیا، چند علماء نے قائم نہیں کیا، بلکہ پورے بہار جو اس وقت اڑیسہ جھارکھنڈ سب ایک تھا، ان کے 500 علماء کو جمع کیا گیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا، اور اسی میں سارے 500 علماء نے اس وقت مل کر اپنا امیر عمارت شریعہ کے لیے چنا۔ لوگوں، یہ عمارت شریعہ ملک کی واحد تنظیم ہے جس نے اپنی کمیٹی میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، یعنی جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، حالات ایسے تھے کہ اس وقت اس جوڑ کو پیدا کرنا اور کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو ایک کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ عمارت شریعہ نے تمام لوگوں کو ایک کلمے کی بنیاد پر ایک کیا، اور آج الحمدللہ عمارت شریعہ کی جتنی کمیٹی ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں تو ہر مسلک کے لوگ ہمارے ممبر ہیں۔ جناب مولانا مطیع الرحمن سلفی صاحب کھاگرا آج عمارت شریعہ کے ٹرسٹ کے ممبر ہیں، آملہ کے ممبر ہیں، شورا کے ممبر ہیں۔ آج آپ کے مولانا خورشید مدنی صاحب وہ عمارت شریعہ کی کمیٹیوں کے ممبر ہیں۔ لوگوں اس طریقے سے لوگوں کو کلمے کی بنیاد پر جوڑ کر یہ عمارت شریعہ 100 سال سے اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ لوگوں، آج ہم آپ کے بیچ میں کچھ کہنے آئے ہیں۔ ملک کے حالات پچھلے 60 سال میں ویسے نہیں بدلے جیسا گزشتہ 10 سال میں بدلے، اور اتنی تیزی کے ساتھ بدلے کہ اب ہمارے مسجد کے مینارے سے لے کر ہماری بیٹی کے حجاب پر اور ہمارے سجدوں کے نشان سے لے کر ناموس رسالت پر حملہ کھلے عام شروع ہو چکا۔ آج کرناٹک میں ہماری کوئی بیٹی غیروں کے اسکول میں اپنے حجاب کے ساتھ داخلہ نہیں لے سکتی۔ آج جو فلم اس وقت ایک تیار کی گئی ہے اس میں براہ راست اللہ کے آخری پیغمبر کی تصویر کو شامل کیا گیا، اور کھلے عام جس چیز کو اسلام نے منع کیا، ہماری شریعت جس کو حرام کہتی ہے، آج مسلمانوں کے دل کو چوٹ پہنچانے کے لیے آج اس کو ریلیز کیا گیا ہے۔ لوگوں، ہم اس ملک میں 1 2 نہیں ہیں، 20 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔
اگر ہم کلمے کی بنیاد پر اپنے کو گنے تو اللہ نے ایک زبردست تعداد ہم کو عطا فرمائی ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہندوستان میں مسلمان جتنی بڑی اقلیت میں ہے، شاید دنیا میں کم اکثریت میں بھی لوگ ہیں۔ دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ تو خود آج 3000 سے زیادہ خداؤں کے بیچ بٹے ہوئے ہیں، میرے پاس کم سے کم کلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ ہم تو ہمارے لیے بنیاد ہے کہ ہم متحد ہو کر کم سے کم ایک اللہ، ایک قبلہ، ایک رسول، ایک کتاب، اس بنیاد پر اپنے کو متحد کر سکتے ہیں۔ لوگوں، قرآن نے تو عیسائیوں کو بھی آواز دیا تھا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ارے کچھ نہیں، تم 3 خدا کو مانتے ہو، ہم اس 3 میں سے ایک کو مانتے ہیں، آؤ کم سے کم اس ایک کے نام پر آپس میں متحد ہو جاؤ۔ لوگوں، میرے درمیان اتنی دوری نہیں ہے، ہم لوگ ماشاءاللہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے، ایک رسول کی اطاعت کرنے والے، ایک قبلہ کی طرف رخ کرنے والے، ایک کتاب کو ماننے والے اور ایک کلمہ کی بنیاد پر جینے والے ہیں۔ آج امارت شریعہ بڑے درد کے ساتھ یہ کہنے آئی ہے کہ مسلک چلنے کے لیے ہے، لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے آج کے حالات کے اشارے کو سمجھیے، جو جس مسلک کو مانتے اپنی آزادی سے عمل کیجیے، ہمیں کوئی نہیں روکتا، ہم آپ کو کسی طریقے سے کسی ایک سڑک پہ نہیں لا رہے، لیکن میرے بھائی جب معاملہ ہو ادھر کا اور ہمارے سامنے حالات مشکل ہوں تو کیا اس وقت میں کلمے کی بنیاد پر ہمارا اتحاد ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ یہ آواز میں بھی لگاتا ہوں، آپ بھی لگائیں، ایک ایک بندے مومن کا ہاتھ پکڑے، ان سے کہیں کہ اب اس سے برا وقت کیا آئے گا، کیا اس سے بھی ہمارے سامنے مشکل حالات آئیں گے؟ لوگوں، پلاننگ چھوٹی نہیں ہے، پلاننگ ان کی بہت بڑی ہے۔ آج NRC NPR جس کا بھوت کھیلا گیا تھا، وہ تو اگر کرونا صاحب نازل نہیں ہوتے تو شاید آج ملک کی تصویر بدلی ہوئی ہوتی، لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے ذریعے اپنے بندوں کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ میں آپ سب سے اللہ کے نام پر یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ مسلمانوں، حالات کو دیکھتے ہوئے، وقت کے تیور کو پہچانتے ہوئے، ہم اللہ کے گھر میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم سب مل کر پرچم اسلام لا الہ الا اللہ کے نیچے انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ لوگوں، ایکتا میں طاقت ہے۔ آج ایک مٹھی زمین کی مٹی اٹھا کر کسی کے چہرے پر مار دیجئے، اس کو سوچنا پڑے گا، حالانکہ اکیلا اگر ذرہ ہو تو اس سے کوئی بھی کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ 5 انگلیاں ہیں، اگر تھپڑ ماریں وہ طاقت نہیں ہوگی جیسا سمیٹ کر مارنے سے طاقت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اللہ کے ڈور کو سب مل کے پکڑو۔ اللہ کا ڈور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے وضاحت کی اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، یہ قرآن اور رسول اللہ کی برکت ہے، تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، اس جوڑ میں ایک طاقت ہے اور یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ قرآن نے ہم سے کہا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، خبردار آپس میں ٹوٹ پیدا مت کرنا، ورنہ اگر تم ٹوٹ گئے یقین مانو کہ تم بکھر جاؤ گے، دنیا کے تمام ترازو میں وزن گھٹ جائے گا اور دنیا کے قوم سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور فرمایا مثل المؤمن للمؤمن فی توادہم وتراحمہم کجسد واحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد كالسہر والحمى۔
کہ مومن کی مثال مومن کے لیے انسان کے جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے میں کانٹا چبھتا ہے پورا جسم بے چین ہوتا ہے. اگر یہ درد تم میں پیدا نہیں ہوا تمہارا اسلام تمہارا ایمان اللہ کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے. فرمایا کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. تم تو دیوار کی طرح ہو. ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت دیتی ہے. دیوار کتنی مضبوط ہو اگر ایک اینٹ کو نکال لو گے پوری دیوار کمزور ہو جائے گی. آج جن کو اللہ نے ایمان دیا عمارت شریعہ آپ کی چوکھٹ پہ آئی ہے صدا لگانے آئی ہے. اگر آپ نے اس صدا کو نہیں سنا محبت کی دیوار کو مضبوط نہیں کیا آپس کے اتحاد کو طاقتور نہیں بنایا ایک کلمے کے نیچے متحد نہیں ہوئے تو آنے والا وقت ہم کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ ہر موڑ پر ہر قدم پر ہم لوگ ایک بن کر زندگی انشاءاللہ گزاریں گے. کیا انشاءاللہ ہم لوگوں کے درمیان آپس میں محبت کی دیوار مضبوط ہوگی؟ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. لیکن خالی آواز نہ ملے جسم نہ ملے بلکہ ہم سب کے دل بھی اللہ کے نام پر ملنے چاہیے. محبت ہو ایک کو دکھ ہو تو دوسرا تڑپ جائے ایک کے گھر میں فاقہ ہو تو دوسرا مچل جائے ایک بھائی کے بدن پہ پھٹا ہوا کپڑا ہو تو اس کا درد محسوس کرے ایک پھسل جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے ہم تڑپ جائیں. نفرت نہیں کینہ نہیں رنجش نہیں کدورت نہیں دوری نہیں بلکہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم ایک دوسرے کو دل میں بسانے ایک دوسرے کا دل سے احترام کرنے کی کوشش کریں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. لوگوں آج تو ہم سید بھی ہے افغان بھی ہے سب کچھ ہے لیکن خدا کی قسم ہمیں سچا مسلمان ہونا پڑے گا. ہمیں سچا اور پکا ایک کلمے کی بنیاد پر ہمیں ایک جٹ ہونا پڑے گا. صاف سنیے آج حملہ مذہب پر ہے مسلک پر نہیں ہے اور مذہب بچے گا تو مسلک بھی بچے گا. مذہب نہیں بچا تو مسلک کی بھی خیر نہیں ہے. درخت بچے گا تو ٹہنی بھی بچے گی اگر درخت نہیں بچا تو ٹہنی بھی بچنے والی نہیں ہے. مسلک کی حفاظت مذہب کی حفاظت میں ہے مسلک کا تحفظ مذہب کے تحفظ میں ہے اور سب کچھ کا تحفظ انشاءاللہ ہمارے اتحاد میں ہے. اور یہ اتحاد ہی دنیا کو کسی بات کے سوچنے پہ مجبور کر سکتی ہے. اگر اتحاد کی قوت سے یہ ملت محروم ہوگی یاد رکھو کسی بھی ترازو میں اس کا وزن قائم نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے عہد کیا ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک دعوت ہے اور یہ میرا کام پہنچانا نہیں آپ کا بھی ہے آپ کا بھی ہے. بھائیوں میں اس بات کو عام کرنا ہے ایک دوسرے تک اس دعوت کو لے کر پہنچنا ہے جگانا ہے جگنا ہے اور انشاءاللہ محبت کی دیوار کو لال قلعہ سے زیادہ مضبوط اور تاج محل سے زیادہ چمکدار بنانا ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے. دوسری عمارت شریعہ الحمدللہ اس پوائنٹ پہ کام کر رہی ہے اور کئی طرح سے ابھی حالات خراب ہوئے ناموس رسالت کے تعلق سے جھارکھنڈ میں حالات بگڑ گئے. آپ کے قائم مقام ناظم صاحب نے امیر شریعت کے حکم سے دوسرے دن تمام مسلک اور تمام تنظیم کے لوگوں کی میٹنگ بلائی ایک میسج دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بنیاد پر بہار میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. اگر ان حضرات نے کنٹرول نہیں کیا ہوتا مل کر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہوتا تو شاید کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا تھا. اللہ کا کرم ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو متحد رکھے اللہ ہمیں ایمان کی راہ پہ چلے اور ایمان کی راہ پر سچی ہدایت والی موت نصیب فرمائے. دوسری چیز ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو کتاب دیا اس کتاب کا نام قرآن ہے. قرآن ہے. قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ کتنے پارے ہیں قرآن کے؟ 30 پارے ہیں.
کیا یہ 30 پارہ دنیا میں ایک مرتبہ اترا کہ تھوڑا تھوڑا اترا؟ تھوڑا تھوڑا اترا۔ لوگوں ذرا ایک مسلمان ہونے کے ناطے بتاؤ کہ اللہ نے جو قرآن کے ذریعے سب سے پہلا حکم اتارا وہ حکم کیا تھا؟ کیا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا؟ نہیں، اللہ کا حکم تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اگر تم مجھے خدا مانتے ہو تو میں اپنے رسول کے ذریعے جو کتاب اتار رہا ہوں پہلا حکم ہے کہ پڑھو اور قلم اور کتاب کو ہاتھ میں لو۔ لوگوں، مسلمانوں نے جتنا ظلم کتاب اور قلم پہ کیا ہے اس سے زیادہ ظلم کسی پر نہیں کیا۔ جس کا اللہ سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیتا، بولو اس قوم کا سب سے پہلا کام پڑھنا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نماز پر مقدم پڑھنا، روزے پر مقدم پڑھنا، زکوٰۃ پر مقدم پڑھنا، حج پر مقدم پڑھنا۔ بلکہ مجھے کہنے کی جرأت دیجیے کہ جس قوم نے اللہ کے پہلے حکم کو ٹھکرایا، یقین مانو وہ قوم عزت کے قابل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، میں نور سے پیدا ہوا، نور کیسے چکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کے سینے میں علم رکھا ہے، اور علم ایسی چیز ہے کہ جس کے سینے میں ہو ساری دنیا کو اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ لوگوں، ایمان کی بھی قید نہیں ہے، جس کے سینے میں ہوگا جھکنا پڑے گا۔ آج بتاؤ، پوری دنیا کا ریموٹ اسرائیل کے پاس ہے یا نہیں؟ کتنی آبادی ہے اس کی، آٹے میں نمک کے برابر، لیکن آج اس نے سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم کے قلعہ پر قبضہ کیا، اور دنیا کا کوئی فیصلہ آج اسرائیل کے اشارے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں کئی % برہمن ہیں، لیکن یاد رکھو ہندوستان کا ایک پتا بھی ان برہمنوں کے فیصلوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ IAS وہی ہے، IPS وہی ہے۔ آج جتنے بڑے سے بڑے افسروں کی تعداد ہے سب انہیں کے یہاں ہے، آپ کوئی پتا کو ہلا نہیں سکتے۔ لوگوں، یہ علم کا کمال ہے، یہ میری میراث ہے۔ اللہ کے رسول کا جب وصال ہوا، آپ کے گھر میں چراغ جلانے پر تیل نہیں تھا، صحابہ نے دوسرے کا چہرہ دیکھا، کہا کہ نبی کے گھر میں یہ حال۔ ایک صحابی نے کہا کہ معلوم نہیں، الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، کہ نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی امت کو دولت کا وارث نہیں بلکہ علم کا وارث بنا کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا پریچے تعارف کرایا، انما انا بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا، ٹیچر بنا کے بھیجا گیا، تعلیم کا جھنڈا اٹھانے اور تعلیم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن آج سب سے زیادہ ظلم ہم نے تعلیم پر کیا ہے۔ آج امارت شریعہ آپ سے کہتی ہے کہ الحمدللہ امارت شریعہ نے 150 گز بستیوں میں جو غریب مسلمانوں کی ہے مکتب چلا کر قرآن پڑھنے کی تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ آج 250 مدرسے کو کنٹرول کر کے امارت شریعہ تعلیم کے نظام کو اور دینی تعلیم کو پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ امارت شریعہ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 5 سال کے اندر کم سے کم 10,000 گاؤں میں مکتب کھڑا کر کے قوم کے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑنا ہے۔ لوگوں، آپ کے امیر شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر مسجد کو مکتب کے ساتھ جوڑو، اور سماج کا کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو آپ کے آنکھ کھلا رہتے ہوئے وہ قرآن کی تعلیم سے محروم رہ جائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، جیسے نماز نہیں پڑھنے والا مجرم ویسے اپنی اولاد کو ایمان اور قرآن نہیں سکھانے والا باپ بھی مجرم ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی آبادی میں کیا انتظام ہے، لیکن ہم لوگ داخل ہوئے تو ایک مدرسہ دیکھا، یقین ہے کہ وہاں بچے پڑھتے ہوں گے۔ مسجد میں ایسا نظام ہے؟ مسجد میں کوئی نظام ہے مکتب کا؟
اگر ہے تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنے میرے فکر مند بھائی ہیں وہ گاؤں میں سروے کریں، جس طرح ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم جس طرح حج کی دعوت دیتے ہیں، ویسے ایک ایک گھر سے بچوں کا سروے کریں، ان کو مکتب سے جوڑیں۔ کتاب کی دقت ہو اور بھی کوئی پریشانی ہو، قائم مقام ناظم صاحب سے رجوع کریں، لیکن ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی قوم کا بچہ، کوئی بھی بیٹی اور بیٹا انشاءاللہ قرآن پاک تک کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ کیا یہ فکر ہم لوگ لیں گے؟ بولیے نا ذرا پاور والا انشاءاللہ بولیے۔ ہم تو پنکچر آواز میں اتنا زور سے بولتے ہیں، آپ کی آواز تو الحمدللہ کھلی ہوئی ہے۔ کریں گے ہم لوگ یہ نظر انشاءاللہ۔ اور 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ مکتب میں پڑھ لیا تو اسکول بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ سنیے، سرکار کی جو 2020 کی تعلیمی پالیسی ہے، ہر بیٹا بیٹی کا نام اسکول میں لکھائیے، چاہے وہ مدرسہ میں پڑھتا ہو۔ میری بات سنیے گا، اس لیے کہ سرکار کا رجحان یہ ہے کہ جو اس کے اسکول کا ڈگری نہیں لے گا، چاہے وہ کتنا بڑا پڑھا ہوا ہو، سرکار اس کو ساکشر نہیں مانے گی۔ بات سمجھ رہے؟ ساکشرتا کی ڈگری اسی کو سرکار تسلیم کرے گی جو ان کے اسکولوں سے ڈگری پائے ہوئی ہوگی۔ اس میں مولوی مولانا حافظ صاحب کو بھی کہیے کم سے کم آپ سرکاری اسکول میں نام درج کرا کے وہاں سے آپ اپنا انتظام کیجئے، ورنہ آنے والے دن میں حالات کا رخ بدل سکتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام بھی۔ اور میرے بھائی، جو بچہ اسکول میں پڑھنے والا، پڑھائیے گا کہ نہیں پڑھائیے گا؟ آج آپ کے امیر کتنا علم کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ابھی 5 مہینہ ان کو آئے ہوا ہے اور انہوں نے 7 CBSE اسکول قائم کیا، پڑھائی شروع کرا دی۔ آج بھی جھارکھنڈ کے گوڈا میں ایک CBSE اسکول کو شروع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو کھلانے کے لیے بھیک نہیں مانگتے، کپڑا کے لیے قرضہ نہیں لیتے، گھر کے لیے کسی کی خوشامد نہیں کرتے، تو بولو مسلمانوں، کیا بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی اپنے بل بوتے پر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ان کا رجحان ہے کہ مسلمانوں، اب کتنا بیٹیوں کا حجاب چھنواؤ گے، کتنا داڑھیوں پہ استرا کرواؤ گے؟ لوگوں، ایسا کرو کہ اگر گاؤں کے 100 آدمی مل کر اپنا مکان بنا سکتے ہیں تو کیا 100 آدمی مل کر بچوں کی تعلیم کے لیے ایک کوچنگ سینٹر اور ایک اسکول کا نظام کھڑا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کی آبادی کو میں نے دیکھا، محسوس ہوا کہ یہ آبادی کئی اعتبار سے کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اندر کی طاقت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ ضرورت ہے کہ یہاں مجھے معلوم نہیں اسکول ہے کہ نہیں، اگر اسکول ہے تو بچوں کو بھیجیے، لیکن ایک کوچنگ سینٹر کم سے کم ایسا کہ ہماری سیانی بیٹیاں اس کے سائے میں رہ کر کے کم سے کم میٹرک انٹر کی تیاری کر سکے۔ آپ کے امیر شریعت نے ایسے کوچنگ سینٹر بھی کھلوانے شروع کیے ہیں، پھلواری میں کھلا ہوا ہے اور کئی جگہ ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم اسکول کھڑا نہیں کر سکتے تو کم سے کم 9-10 کلاس کی تیاری کرا کے بچوں کو میٹرک انٹر کرا سکتے ہیں۔ میٹرک انٹر کے بعد پٹنہ جائے گا، کہیں جائے گا، رحمانی 30 میں جائے گا اور اس کے ذریعے سے آگے کی تعلیم پا سکتا۔ لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ فکر کر کے انشاءاللہ اتنی شاندار مسجد بنا سکتے ہیں، تو کیا ایک چھپر کا کوچنگ سینٹر بھی قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور میرے نزدیک تو کبھی کبھی مسجد کا مقام نیچے ہو جاتا، مکتب کا مقام اوپر ہو جاتا ہے۔ جو بچہ الحمدللہ نہ سیکھ سکا، بولو وہ مسجد کو کیسے آباد کرے گا؟ اس کی نمازیں کہاں ہوں گی؟ وہ کیا سوچ کر کے اللہ کی عبادت کرے گا؟ اسی لیے پیغمبر نے مسجد قائم کیا تو چبوترے پہ مکتب کا نظام قائم کیا۔
قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا۔ تو آپ لوگ امارت شریعہ کی تبلیغ یہ ہے کہ اسکول کھولیے، اگر آپ کے یہاں زمین مکان مل جائے تو ہم لوگ سوچیں گے، نہیں تو آپ لوگ اپنے اعتبار سے کم کوچنگ سینٹر کھولیے۔ جو بیٹی دور پڑھنے جاتی ہے، دوسرے کے کوچنگ سینٹر میں جاتی ہے، بہت زیادہ فاصلے پر جاتی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کی تاریخ میں 1 سال کی سروے رپورٹ نکالی گئی تو 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔ یہ 1 سال کی رپورٹ ہندوستان کی کہہ رہے ہیں، اور اس میں 80% لڑکیاں وہ ہے جو کوچنگ سینٹر سے، اسکول سے اور کالج کے کیمپس سے بھاگی ہے۔ میرے بھائی، کیا ان بیٹیوں کی عزت پیاری نہیں؟ آج کیا انہیں تعلیم دینا ضروری نہیں ہے؟ ہم ان کی عزت کی حفاظت بھی کریں گے، اس کے ہاتھ میں قلم اور کتاب بھی دیں گے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس تحریک کو ہم لوگ آگے بڑھائیں۔ امارت شریعہ آپ کے لیے کیا کیا انتظام کرتی؟ جو لڑکا میٹرک انٹر ہے، ان کو جگائیے، آپ ہی کو جگانے ہم آئے ہیں اور آپ ہی سو رہے ہیں۔ بولیے کیسے کام چلے گا؟ سب سے مضبوط تو آپ ہی ہے یہاں، الحمدللہ۔ تو امارت شریعہ جو لڑکا میٹرک انٹر ہے ان کے لیے 8 ٹیکنیکل کالج چلا رہی ہے، اور اس میں 10 ٹریڈ چل رہے ہیں۔ آج 15,000 سے زیادہ مسلمانوں کے لڑکے آج وہاں سے ہنر سیکھ کر باروزگار ہیں۔ آپ کی آبادی میں بھی کوئی انٹر میٹرک کیے ہوا ہو، دربھنگہ میں آپ کا ITI امارت شریعہ کا چل رہا ہے، پٹنہ میں چل رہا ہے، کسی میں ایڈمیشن دلا دیجئے۔ اگر انٹر میٹرک والا کچھ ہنر سیکھ لیتا ہے، بولو اپنی زندگی کو سنوارے گا کہ نہیں سنوارے گا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو رعایت دی جائے گی۔ جو لوگ غریب ہیں ان کا خیال رکھا جاتا، اسکالرشپ دلوائے جاتے، ان سے مدد ہوتی ہے۔ آج میڈیکل کے لائن میں ہم TMLT PMLT کراتے ہیں، فزیوتھراپی کراتے ہیں، ریڈیولوجی کراتے ہیں، نرسنگ کراتے ہیں۔ آپ کے گھر کا کوئی بیٹا اگر چاہے داخلہ لے، دوسری جگہ 2.5 لاکھ لگے گا، اور یہاں آدھے پیسے میں آپ کا کام چلے گا، سہولتیں میسر ہوں گی۔ یہ امارت شریعہ کی طرف سے کام ہو رہے ہیں۔ امارت شریعہ میرا نام نہیں، ان کا نام نہیں، آپ کا نام ہے۔ ہم آپ کے پیسوں سے چلاتے ہیں، آپ سے لے کر سارا نظام کھڑا ہے۔ آپ کا حق ہے، آپ جا کر وہاں کھڑے ہو کر اس سے فائدہ اٹھائیے، یہ آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ امارت شریعہ کے ٹیکنیکل اداروں سے بھی ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ امارت شریعہ مدرسہ چلاتی ہے، بڑا مدرسہ پٹنے میں، الف بے سے لے بخاری تک پڑھائی ہوتی۔ آپ کے یہاں بھی مدرسہ دیکھا، پلاسٹک اوڑھائے ہوئے ہیں لوگ۔ کیا مولانا؟ کیوں؟ اللہ ہمت دے آپ کو، بولو قرآن کی تعلیم جہاں ہو رہی ہے، رسول کی سنت جہاں سکھایا جائے، کیا اس میں چمک آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ اس کی شان بڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ آج مسلمانوں کے پیخانہ روم میں ٹائلس لگا ہوا ہے، بولو نا، اور جہاں قرآن کی پڑھائی ہوتی وہاں صحیح چٹائی بھی میسر نہیں۔ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ خدا سوال نہیں کرے گا کہ جہاں تم جوتے گھستے تھے، جہاں تم گندگی ڈالتے تھے، وہاں تم نے ٹائلس اور پتھر لگائے، جہاں میری کتاب کی تعلیم ہوتی تھی، کیا اتنی بھی عزت تمہارے دل میں نہیں تھی کہ آج وہاں کا خیال رکھتے اور یہ کہتے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم بھی ٹائلس پر ہوگی اور پتھر پہ ہوگی؟ بولو اگر یہ جذبہ پیدا ہو تو کیا مدرسہ چمکے گا کہ نہیں چمکے گا؟ قربانی دیجیے، قربانی کے بغیر کچھ ہلنے والا نہیں ہے، اور ایسی قربانی دیجیے کہ گاؤں میں داخل ہو کر مدرسے کی شان کو دیکھ کر لوگ اندازہ کر لے، لوگ مال میں غریب ضرور ہے، ایمان میں غریب نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ ایسی شان پیدا کریں گے؟ آباد کریں گے مدرسوں کو؟ ہم لوگ گاؤں سے گھومتے گھومتے آئے، تھوڑا من نیچے ہوا، مسجد کو دیکھا تو دل کھل گیا۔ ہم نے کہا کہ یہ تو تھرمامیٹر ہے،
جیسے تھرمامیٹر سے بخار ناپتے ہیں، ویسے ہم لوگ مسجد سے لوگوں کے ایمان کی حرارت ناپتے ہیں۔ کیا ہے؟ الحمدللہ یہ مسجد بھی آپ کے لیے تھرمامیٹر، مدرسہ بھی تھرمامیٹر۔ اگر یہاں اخیر میں دل کھلا، اگر وہ مدرسہ ویسے شاندار جاندار بنا دے، داخل ہوتے ہی بے شمار دعائیں آبادی کے مسلمانوں کے لیے نکلیں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس پر توجہ دیں۔ عمارت شریعہ میں قاضی مفتی بنایا جاتا ہے، الحمدللہ 50 کی تعداد میں ہر سال تیار کیے جاتے ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں، اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ لوگوں، ساری دنیا کی ترقی اور عزت تعلیم سے ملتی ہے، اس لیے آپ طے کریں پہلے ایمان اور قرآن، اس کے بعد لڑکا کو MBBS بھی بننا چاہیے، وکیل بھی بننا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کی محنت سے حج بھون میں BPSC کی کوچنگ ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی ٹیلنٹ والا لڑکا کمپٹیشن اس میں جائے، معمولی ٹیسٹ ہوتا ہے، 2 سال اس کو فری آف کاسٹ، 1 پیسہ نہیں، اس کو کوچنگ کرائی جاتی۔ بولو اس سے وہ SDO BDO بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آج رحمانی 30 کا ٹیسٹ چل رہا ہے۔ آپ کوئی بھی غریب کا بچہ ٹیلنٹ والا ہے، جاؤ 2 ٹیسٹ دو، پاس ہو گئے، بغیر کسی خرچے کے 2 سال محنت کرو، تم یا تو MBBS ڈاکٹر بنو گے، یا IIT انجینئر بنو گے، یا تمہاری بیٹی MBBS ڈاکٹر بنے گی۔ لوگوں، ڈھونڈنے والے کو راستہ ملتا ہے، چلنے والے کو منزل ملتی ہے، جو نیت کرتا ہے اللہ اس کو بلندی پر پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ تو ہم لوگ تعلیم کے بارے میں جاگرکتا ابھیان چلائیں، بیداری لائیں، سماج کو جگائیں، اور یہ کہیں کہ ایک APJ عبد الکلام اگر ٹیلنٹ کے ساتھ آیا، بولو BJP نے ان کو صدر جمہوریہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ انہوں نے ملک کو اگنی میزائل دیا کہ نہیں دیا؟ ساری نفرتوں کے باوجود جھک کر لوگوں نے ان کو سلام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ بھی ٹیلنٹ لاؤ، اوپر والا ساری طاقت اور ساری عزت اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے اندر رکھی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ وہ کام کریں گے۔